صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، خدا تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے سوال علم کی چابی ہے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ جامعات المدینہ باب المدینہ کراچی کے آپسی مقابلوں پر مشتمل تھا۔ پہلا اس میں جو ہمارا مرحلہ تھا وہ ناک آؤٹ راؤنڈ سسٹم تھا، دوسرے مرحلے میں کوارٹر فائنل ہوئے، تیسرے مرحلے میں سیمی فائنل، اور آج اس سلسلے کا فائنل مرحلہ ہے، فائنل سلسلہ ہے۔ امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے کو خوب انجوائے کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ علم کے خزانوں کو بھی حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اس سلسلے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص علم سے متعلق کچھ معلومات دے سکیں۔ تو امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اب تک کافی زیادہ علم حاصل کر لیا ہوگا اور اس ہمارے فائنل سلسلے کو بھی خوب انجوائے بھی کریں گے اور بہت زیادہ علم بھی حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کے انداز کو جاننے کی طرف چلتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا یہ سلسلہ فائنل پر مشتمل ہے، تو یہاں ہمارے ساتھ 2 جامعات موجود ہیں، ان کا تعارف کرائیں گے لیکن سلسلے کے انداز کے بعد۔ ہمارے اس سلسلے کا انداز یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر موجود دونوں جامعات سے کرتے ہیں 3 سوالات، اور دوسرے مرحلے میں ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے سنا کرتے ہیں تلاوت اور نعت، اور اس کے بعد مرحلہ وہ ہے کہ جس میں کلام امیر اہل سنت اور کلام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوالات کیے جاتے ہیں اور حاصل کیے جاتے ہیں طلباء سے جوابات۔ چوتھے مرحلے کے اندر ہم یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں سے کرتے ہیں سوال اور ان کو پیش کرتے ہیں انعامات، اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت مرحلہ کہ جس میں مدنی چینل کے ناظرین کو
اور یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں کو دکھائے جاتے ہیں 2 ویڈیو کلپ جس کے اندر ہم کرتے ہیں زیارت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی اور ساتھ ہی دیگر مبلغین کی. تو اس مرحلے کو بھی ہم دیکھیں گے اور کریں گے انجوائے اور لوٹیں گے مدنی پھول. اس کے بعد جو ہمارا مرحلہ ہوا کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کون بتائے گا. اور اس مرحلے میں یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں کو چند اشارے دے کر ان سے ہم پوچھا کرتے ہیں کہ یہ اشارے کس شخصیت کس بزرگ ہستی کو واضح کرتے ہیں. اور اس کے بعد آخری مرحلہ بہت ہی دلچسپ اور پیارا مرحلہ کیونکہ اس میں جانتے ہیں ہم کہ کامیاب کون ہوگا. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں اس مرحلے کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. مدنی چینل کے ناظرین اور طلبہ اسلام بھائی تجسس میں ہوتے ہیں اور ان کو یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس میں بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب کون ہوگا. تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم دونوں موجود جامعات یعنی وہ جامعات کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ان مقابلوں میں کامیابی کی طرف لاتے ہوئے اب پہنچی ہیں فائنل میں تو ان جامعات کا تعارف سنتے ہیں. میری دائیں جانب جو جامعہ موجود ہے یہ ہے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جامعۃ المدینہ جو کہ فائنل میں پہنچا یہ جامعہ ہے جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ باب المدینہ کراچی میں گلستان جوہر بلاک 15 میں واقع ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سوال علم کی چابی ہے کہ اس فائنل سلسلے میں پہلا سوال ہم کرتے ہیں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے. سوال یہ ہے معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ ہجرت سے پہلے کا ہے. ہجرت سے پہلے کا آپ کا جواب درست ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں ہمارا یہ فائنل ہے تو اس فائنل کے اندر لطف اندوز ہوتے رہیے سوالات کے جوابات لیتے رہیے. تو دوسرا سوال اس سلسلے کا اور اس مرحلے کا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء سے پہلا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ معجزہ کی تعریف بیان فرمائیں. معجزے کی تعریف یہ ہے کہ ایسا خلاف عادت کام جو نبی سے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو. ان کا جواب درست مانا جاتا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل سلسلے میں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرا سوال پہلے مرحلے کا یہ کس کی معیت میں سب سے پہلے مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں پہلی بار اعلانیہ کھلے بندوں نماز ادا کی؟ آپشن میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپشن 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 2 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 3 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 4 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیشت میں کھلے بندوں خانہ کعبہ میں نماز ادا کی. آپ کا جواب درست ہے. تو میٹھے پیارے اسلام بھائیوں اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے یہ ہے کہ کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا تھا؟ آپشن نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن نمبر 4 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب غلط ہے. درست جواب یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے پرشگاف انداز میں نعرہ تکبیر کہا. شب معراج کے کچھ خاص انعامات بتا دیجئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے سوال یہ ہے. بیس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. تین تحفے ملے تھے، ایک نماز اور دوسرا دیدار الہی اور تیسرا عرش پہ جانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شب معراج کے خاص انعامات میں سے چند ایک آپ نے گنوائے. آپ کا جواب درست ہے. مٹھیو پیارے اسلامیوں، اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کا آخری اور تیسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلامی بھائیوں سے ہے. سوال یہ ہے کہ معراج کا دوسرا نام کیا ہے اور معراج کا ذکر قرآن کے کون سے پارے میں ہے؟ معراج کا دوسرا نام اسرا ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارے میں سورہ اسرا میں نازل ہوا. ان کا جواب درست ہے. 15ویں پارے کی شروع کی آیات تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا بیان کرتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ساتھ ہی اب اس مرحلے کے اختتام پر جانتے ہیں کہ آج کے اس پہلے مرحلے کے اندر چونکہ فائنل چل رہا ہے تو فائنل میں ایک بڑا محسوس کرنے والا انداز ہے اور طلباء الحمدللہ پرجوش ہیں. تو آئیے جانتے ہیں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں نے کل کتنے نمبر حاصل کیے. اس پہلے مرحلے کے اندر ان طلباء سے 3 سوالات کیے گئے جس میں سے 2 کے جوابات درست دے پائے. ان کے نمبر اس مرحلے میں ہیں 10. جبکہ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء نے تینوں سوالوں کے درست جواب دیتے ہوئے نمبر حاصل کیے ہیں 15. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام بھائی الحمدللہ سجل وقت ہوا ہے اس مرحلے کا جس کے اندر ہم سنا کرتے ہیں یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں سے تلاوت اور نعت. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آئیے اب بڑھتے ہیں فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون تلاوت قرآن سنائے گا. مدینہ تو کون تلاوت قرآن سنائے گا آپ میں سے؟ انشاءاللہ کافی طلباء ہاتھ اٹھا کر اظہار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ہم تلاوت سنائیں گے. تو ان طلباء اسلام بھائیوں کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کون سے حصہ سے ہمیں یہ تلاوت سنائیں گے. تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ان کو مقفوت المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تحفہ میں دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم چلتے ہیں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء کے پاس اور ان سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سے اسلام بھائی یہاں موجود ہیں آج جو نعت سنانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ کافی سارے اسلام بھائی ہیں. آپ تشریف لیں جی. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مبارک وہ حبیب رب اکبر آنے والا ہے. مبارک وہ حبیب رب اکبر آنے والا ہے. مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو. اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو. روح میں حق سے ملانے آج راہ بنانے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. گنہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ. گنہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ. سنو مصطفیٰ شفیع روزے محشر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تسلی تو رکھو سیرابی ہو جاؤ گے اتار.
تسلی تو رکھو سیرابی ہو جاؤ گے جھلکتا جام لے کر شاہے کوثران والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ، ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفے میں پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہمارے اس فائنل کا اب وہ مرحلہ ہے کہ جس میں کلام امیر اہل سنت اور کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس مرحلے کا پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے کرتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے شعر کو مکمل کرنا ہے. شعر باغور سماعت کیجیے گا. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے. شعر کو مکمل کریں. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ان کا جواب درست ہے. امیری اہل سنت کا شعر پڑھوں گا، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. دوسرا مصرع پڑھ کر فضل کر رحم کر تو عطا کر. آپ کے پاس 20 سیکنڈ باقی ہیں. دس سیکنڈ رہ گئے آپ کے پاس. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف اے خدا ہر خطا کر. غلطی ہوئی. میٹھے پیارے اسلامیوں، اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلامیوں سے دوسرا سوال یہ ہے کہ خاک ہو جائیں گے درے پاک پہ حسرت مٹ جائے. خاک ہو جائیں گے درے پاک پہ حسرت مٹ جائے. شعر کو مکمل کیجیے. یا خدا یوں نہ پھرا بے سر و ساما ہم کو. ان کا جواب درست مانا جاتا ہے. انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر کو پڑھا. خاک ہو جائیں گے درے پاک پہ حسرت مٹ جائے، یا الہی نہ پھرا بے سر و سما ہم کو. نچرے حشر نے ایک آگ لگا رکھی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کو مکمل کیجیے. تپش دل کو بڑھایا ہے بجانے نہ دیا. نشر حشر نے ایک آگ لگا رکھی ہے، تیز ہے دھوپ ملے سایہ داما ہم کو. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر تھا. غلطی ہوئی. اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے اس مرحلے کا آخری سوال یہ ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ کلام کن کا ہے. دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ غروں کی ہنسی سے.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ؟ ان کا جواب درست ہے. شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے. شاعر کا نام بتا دیجئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. آپ کا جواب درست ہے. مجھے میرے اسلام بھائی بلا تاخیر بڑھتے ہیں اب نمبروں کی جانب اور دور کرتے ہیں اپنے تجسس کو. دیکھتے ہیں کہ دونوں جامعات نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے. تو ہمارے ساتھ جو موجود جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ ہیں، انہوں نے پہلے مرحلے میں 10 نمبر حاصل کیے تھے اور اب اس مرحلے میں انہوں نے نمبر حاصل کیے 15. تو یوں ان کے نمبر ہوئے 25. جبکہ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرحلے میں صرف ایک سوال کا جواب دیا اور یوں ان کے نمبر ہوئے 20. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے یہ ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف میں مجھے اس ہستی نے بہت زیادہ مدد دی، اس ہستی کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ کافی سارے اسلام بھائیوں نے ہاتھ بلند کیے. آپ تشریف لیں. جی امام غزالی علیہ رحمہ. امام محمد غزالی علیہ رحمہ. آپ کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اس کے ساتھ ہی ہم جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں کی جانب بڑھیں گے اور ان سے بھی کریں گے ایک سوال اور پائیں گے ان سے انشاءاللہ درست جواب. تو آپ سے سوال یہ ہے، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی وہ تصنیف کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کی نازک ترین تصنیف ہے، کون سی ہے؟ ماشاءاللہ اتنے طلباء اسلام بات اٹھا رہے ہیں تو ان کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں درست جواب دیتے ہیں. مدینہ آپ تشریف لے آئیں. جی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. ان کا جواب درست ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی وہ تصنیف کہ جس کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ان کا جواب درست ہے تو ان کو تحفہ میں جنت میں لے جانے والے اعمال پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کلپ سے سوال ہوگا جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے. آپ بغور ویڈیو کلپ دیکھیے گا، اس کے بعد اس میں سے آپ سے سوال کیا جائے گا. سنت کے جو کلام ہے پورے کلام کو جتنے بھی اشعار ان کو نہ بیان کرے، صرف مکتے جو نے لکھے اپنے جتنا رضا ہے تو سیکھ پر ہی اگر ہم اپنے لے کر چلیں تو نہ دین نہ کیا دین کیا آراتے ہیں اور بس یہ چلتا ہی رہے گا، اس میں کیا اس میں کیا اس میں کیا اس میں کیا. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں. میرے اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی کہ ان کا تو یہی ترکیب تھی کہ بس اللہ کی رضا کے لیے. تو ریاست نام تارا کے نواب کی مدحہ میں تعریف میں کچھ شعراء نے قصائد لکھے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی عرض کی کہ آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیجیے تو یہ کچھ انعام و اکرام ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت کو بہت محسوس ہوا یہ کہ مجھے بھی کیا یہ 2 ٹکے کا
وہ चालू शायर से नहीं रखा है, आपने नात शरीफ लिखी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल सार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फिर आखिर में आपने जो मक्ता लिखा उसमें नाम तारे को भी ले लिया, तो नाम तारा एक रियासत है हिंद की, तो उसके नवाब की मदह में लिखने का कहा, तो आपने नाम तारे को भी अजीब अपनी उसकी बंदिश कर डाली अपने मक्ते में। मक्ता उस शेर को कहते हैं जिसमें उस आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें शायर जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो मतला जो इब्तिदाई शेर होता है उसको कहते हैं। तो मक्ता में अलग ने लिखा, कर्म है इस बला में मेरी बला, कर्म है दुबल इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन तारा नानी। नान तारा, नान यानी रोटी, तारा मैंने टुकड़ा, अलग माने में तारा ना कर दिया आखिर में। तो आपने फरमाया कि करूँ मद है अहले दुबल को था। दुबल या दुबुल ये दौलत की जमा है। अहले दुबुल या अहले दुबल माने सरमाएदार लोग, बड़े लोग, राजे महाराजे, नवाब वगैरह। तो मैं इन अहले दुबल यानी सरमायादारों, नवाबों की तारीफ करूं, इनके कसीदे करूं, इनके कसीदे लिखूं, पर इस बला में मेरी बला, ये मामला है कि इसमें तो मेरी बला पड़े, मैं काय को पढ़ूं। ये मालदा क्या बेचते हैं? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। ये बला क्या देंगे? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला सच्चा हमारा नबी। जामिअतुल मदीना फैजान उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के तलबा से सवाल ये है कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने फन्ने शायरी की यहाँ पर कितनी और कौन कौन सी इस्तिलाहात इस्तेमाल फरमाई हैं? दो इस्तिलाहात इस्तेमाल फरमाई हैं, एक मक्ता और एक मतला। एक मक्ता और एक मतला, दो इस्तिलाहात शायरी की इस्तेमाल फरमाई और इनकी तारीफात भी बयान की। आपका जवाब दुरुस्त है। तो मिठे और प्यारे इस्लामियों, इसके साथ ही जामिअतुल मदीना फैजान मदीना के तलबा इस्लामियों से भी इसी तरह का एक वीडियो क्लिप दिखाने के बाद सवाल होगा। तो आइए वीडियो क्लिप देखते हैं। बेशक रोकने का कुदरत नहीं, मगर क्या आपके दिल में खटक रहा है? क्या इसे बुरा महसूस कर रहे हैं? जी नहीं, इसलिए कि खुद अपने मोबाइल में भी तो माज़अल्लाह म्यूजिकल ट्यून मौजूद है। दो अफराद गली में गालम गलोच कर रहे हैं, बुरा लगा? जी नहीं। क्यों? इसलिए कि कभी कभी अपने मुंह से भी तो माज़अल्लाह गाली निकल जाती है। फलां ने झूठ बोला, आपको नागवार गुजरा? जी हाँ। क्यों? इसलिए कि मेरा जाती नुकसान हुआ। बाकी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रिजा के लिए बुरा कहां लगेगा कि खुद अपनी जबान से भी तो माज़अल्लाह झूठ निकल ही जाता है। ये मिसालें मैं सिर्फ चोट करने के लिए बयान कर रहा हूं, वरना बहुत सारों की हालत ये है कि अपने फोन में म्यूजिकल ट्यून नहीं, गाली और झूठ की आदत नहीं, फिर भी दिल में बुरा जानने का जहन नहीं। अगर रिजा इलाही अज़्ज़ व जल्ला के लिए हकीकी मायनों में बुराई को दिल में बुरा जानने की सोच भी बन जाए, करने की आदत पड़ जाए, तब तो माशरे में इस्लाह का दौर दौरा हो जाए। क्योंकि जब हम बुराइयों को दिल से बुरा समझने में खुद पक्के हो जाएंगे तो दूसरों को समझाना भी शुरू कर देंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर तरफ सुन्नतों की बहार आ जाएगी। इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा किया, तो हमारा ये जो फाइनल सिलसिला चल रहा है, तो इसमें जामिअत मदीना फैजान मदीना के तलबा इस्लामियों से सवाल ये है, मुबल्लिग दावत इस्लामी निगरान मरकजी मजलिस शूरा अलहाज इमरान अत्तारी
सल्लमहुल बारी ने यहां पर झूठ के मुतालिक इरशाद फरमाया कि कोई झूठ बोले तो हमें बुरा लगता है। उसकी क्या वजह इरशाद फरमाई कि हमें ये क्यों बुरा लगता है? आपका वक्त खत्म हो रहा है। ईरान शरा ने फरमाया कि जब कोई झूठ बोलता है तो हमें ये बुरा इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारी तबीयत को बुरा लगता है और इससे हमें नुकसान पहुंचता है। इनका जवाब दुरुस्त माना जाता है। निगरान शूरा ने यहां पर ये इरशाद फरमाया कि ये हमें इससे नुकसान पहुंचता है, यानी जब कोई झूठ बोलता है ना तो वो गोया के धोखा दे रहा होता है, उससे नुकसान पहुंचता है, इस नुकसान की वजह से हमें ये बुरा लगता है। तो इथे प्यारे इस्लाम भाइयों, काश कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने आप को इन गुनाहों से बचाने का ज़हन बनाएं कि हमारा रब हमसे नाराज हो जाएगा, हम झूठ बोलेंगे, हम गीबत करेंगे, हम चुगली करेंगे, हम गुनाह भरे काम करेंगे तो हमारा रब हमसे नाराज हो जाएगा। तो अल्लाह करे हमारा ये ज़हन बने। और मीठे प्यारे इस्लामी और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रिजा में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। तो असल कामयाबी उसी में है। तो मीठे और प्यारे इस्लामी दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तशरीफ ले आइए और अपने आप को मदनी रंग में रंग दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस मरहले के बाद आइए जानते हैं कि यहाँ मौजूद तलबा इस्लामी भाइयों के फाइनल स्कोर्स क्या हैं। तो जामिअतुल मदीना फैज़ान उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने इस मरहले में सवाल का दुरुस्त जवाब दिया और यूं इनके नंबर हो चुके हैं 25। और साथ ही जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना के तलबा इस्लाम भाइयों ने भी दुरुस्त जवाब दिया और इनके नंबर हैं 30। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मीठे प्यारे समझियो, अब वक्त हुआ है उस मरहले का कि जिस मरहले के अंदर हम सवालात करते हैं यहाँ मौजूद तलबा इस्लाम भाइयों से और इनको देते हैं चंद इशारात और फिर पूछते हैं इनसे एक बुजुर्ग हस्ती के बारे में। तो आज जानते हैं कि फैज़ान मदीना के तलबा इस्लाम भाई हमें इस बारे में दुरुस्त जवाब देकर इनाम पाते हैं। तो आपको जो चंद इशारात दिए जाएंगे उनमें से पहला इशारा यह है कि बचपन में ही, यानी अभी बच्चे थे कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और इन्होंने मशहूर कला को फतह भी किया और इनके दो प्यारे प्यारे शहजादे मर्तबा शहादत को पहुंचे और इनकी खातिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मशहूर मोजज़ा भी जाहिर फरमाया। और ये वो प्यारे सहाबी हैं कि जिनको आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक खास मौके पर अमानतें देकर किसी जगह पर ठहराया था। कौन बताएगा? इंशाअल्लाह इतने तलबा इस्लाम भाई हमें इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो इनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन हमें इसका दुरुस्त जवाब देगा। आप तशरीफ ले आए जी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका जवाब दुरुस्त है और इनको मक्तबुल मदीना की किताब लुबाबुल इह्या तोहफा में दी जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम। जामिअतुल मदीना फैज़ान उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तलबा इस्लाम भाई तैयार होंगे कि हम भी इस मरहले कौन बताएगा में शिरकत करें और तोहफा हासिल करें। तो आप इस्लाम भाई तैयार हैं? ये बुजुर्ग हस्ती इब्तिदा ही से इस्लाम लाए, मारूफ
صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. کثرت سے مال رائے خدا عز و جل میں خرچ کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قصیدہ نور میں ان کا ایک وصف بھی بیان فرمایا ہے. احد پر جب زلزلہ آیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاؤں سے ٹھوکر مار کر اسے ٹھہرنے کا فرمایا تو اس وقت ان کی شہادت کی خبر بھی دی. امید ہے آپ اس بزرگ ہستی اس صحابی رسول تک پہنچ چکے ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں کون سے اسلامی بھائی درست جواب دے سکیں گے. آپ تشریف لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. آپ کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ عز وجل ہمارے آخری مرحلے کا وقت ہو رہا ہے تو اس کے باقاعدہ سوالات طلباء سے کیے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ فائنل ہے اور یہاں موجود طلباء اسلام بھی ہمارے اس سلسلے سے لطف اٹھا رہے ہیں. تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بھی الحمدللہ عز وجل ہمارے اس سلسلے کو بہت ہی اچھا پا رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل کے آخری مرحلے کا پہلا سوال یہ ہے، معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا؟ پانچ قسم کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا. آپ کا جواب درست ہے. اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ فاتح خیبر کون سے صحابی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل کا آخری سوال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے کتنے عرصے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی؟ 6 ماہ. 6 ماہ بعد. آپ کا جواب درست ہے. مچھور پیارے اسلام بھائیو، سلسلہ بڑا دلچسپ ہو چکا ہے. اب آخری سوال، اور یہ وہ سوال ہے کہ جو جامعۃ المدینہ کے موجود طلباء اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑا ہی ایک بہترین موڈ لانے والا ہے. اور اس میں تمام اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین جان لیں گے کہ آج کا ونر کون ہے. تو ان طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے. سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ قیامت سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے تم 6 چیزیں گن لو. ان میں سے آپ 2 کے نام ارشاد فرما دیں. بیماری سے پہلے تندرستی کو، ایک صحیح بیماری سے پہلے تندرستی کو، اور موت سے پہلے آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بیماری سے پہلے تندرستی کو اور موت سے پہلے زندگی کو. جامعۃ مدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں کا یہ جواب درست نہ ہو سکا. اس کا جواب یہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت سے پہلے تم 6 چیزیں گن رکھو، اور ان میں سے جو 2 پوچھی گئیں ان کو میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ کہ میری وفات، اور دوسری یہ کہ بیت المقدس کی فتح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے اس آج کے سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل کے فائنل سکور کیا ہے. جامعہ مدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں نے بھرپور تیاری کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لیا اور فائنل میں آخری مرحلے کے اندر نمبر حاصل کیے 5 اور یوں ان کے نمبر ہوئے 35. جبکہ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کامیاب کون ہوگا، آخری مرحلے میں دونوں سوالوں کے درست جواب دے کر یہ مقابلہ 35 نمبر حاصل کر کے برابر کر دیا ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، چاہیے گا نہیں، ابھی آگے بھی اور سوالات کیے جائیں گے اور جانیں گے ہم کہ کون سا جامعہ آج کے اس مقابلے کا ونر ٹھہرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سوال علم کی چابی ہے کا فائنل جاری ہے اور جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء نے یہ مقابلہ برابر کر دیا تھا. اب دونوں جامعات سے ایک مرتبہ پھر 4 سوال ہوں گے اور پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے یہ ہے، آپ یہ بتائیے نجاشی بادشاہ کا انتقال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ پانچ نبوی آپ نے بتایا، آپ کا جواب درست نہیں، 9 سنہ ہجری. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، اس فائنل کے دوسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے ہے. سوال یہ ہے کہ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، اس کا فاصلہ مدینہ منورہ سے کتنا ہے؟ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اس سوال کا جواب درست نہ دے پائے، بلکہ درست جواب یہ ہے کہ مدینہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 14 میل نہیں بلکہ 14 منزل ہے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء جنہوں نے اس فائنل کے مقابلے کو بالکل آخری لمحات میں آ کر برابر کر دیا تھا، ان سے دوسرا سوال یہ ہے کہ طائف سے محاصرہ اٹھا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس مقام پر تشریف لائے؟ جیلانہ. آپ کا جواب درست ہے. اور اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ منافقین نے اسلام کی بےخونی کے لیے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد ورار ہے، یہ مسجد کس کے مقابلے میں بنائی گئی؟ مسجد قباء. ان کا جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء سے تیسرا سوال یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے بعد سر اقدس کے بال اتروانے کے بعد کس صحابی کو عطا فرمائے؟ صحابی کا نام ارشاد فرما دیجیے. حضرت ابو طلحہ انصاری. انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب درست ہے. مٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ایک بار پھر مقابلہ بہت ہی دلچسپ ہوا چاہتا ہے تو جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے بعد بال اتروائے، بال کس صحابی سے اتروائے؟ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بال اتروائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ سوال علم کی چابی ہے کہ اس فائنل مقابلے کو ضرور دلچسپی اور بھرپور انداز سے ملاحظہ کر رہے ہوں گے. اس طرح اب تک 3 سوالات کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ دونوں جامعات برابر ہیں. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت ہی پیارا سلسلہ سوال علم کی چابی ہے. اس کو دیکھتے رہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون فائنل کو ون کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال علم کی چابی ہے کہ فائنل کا آخری سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر منور میں کس نے اتارا؟ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت فضل بن عباس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فضل بن عباس اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے اتارا. آپ کا جواب درست ہے. اسلام بھائی، اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے آخری سوال یہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور کس صحابی نے تیار کی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی قبر منور تیار فرمائی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم نے جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے طلباء اسلامیوں کے مابین ہونے والے مقابلوں کو بغور دیکھا. الحمدللہ عز وجل بہت ہی دلچسپ مقابلے رہے اور فائنل میں آ کر تو ان کا انداز الحمدللہ دیکھنے والا تھا. طلباء کی تیاری ایسی بھرپور کہ الحمدللہ عز وجل مقابلے کے سوالات بڑھتے چلے گئے. لیکن پھر بھی یہ دونوں طلباء اسلام بھائی، دونوں جامعۃ المدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں نے احسن انداز میں ان کے جوابات دیے. آخر میں بھی یہ دونوں جامعات فائنل میں پہنچ کر بھی برابر رہے. تو یوں دونوں جامعۃ المدینہ کو فائنل میں برابر ہونے کی وجہ سے فائنل کا جو انعام ہے وہ انشاءاللہ عز و جل پیش کیا جائے گا. اور اس کے لیے ہم یہاں موجود جامعۃ المدینہ کی مجلس کے اہم اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کو بلائیں گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ سوال علم کی چابی ہے آج اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے. اپنے اس سلسلے کا اختتام کرنے کے لیے اور ان دونوں موجود جامعات المدینہ کے طلباء اسلامی بھائیوں کو تحائف دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں رکن مجلس جامعات المدینہ باب المدینہ کراچی تو وہ تشریف لائیں اور دونوں جامعات کے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو تحائف بھی عطا فرمائیں اور ہمارے اس سلسلے کو اختتام تک بھی پہنچائیں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. اب جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلباء اسلام بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا
तोहफा वसूल करें। मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ आपको ये बता दें कि ये इन तीनों इस्लामी भाइयों को मकतबातुल मदीना की मतबूआ किताब बहार शरीयत, जो कि 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, हर एक इस्लामी भाई को एक एक सेट दिया जाएगा इंशाअल्लाह सौदल। ये मुकम्मल सेट इन तलबा इस्लाम भाइयों को दिया जाएगा और इसके साथ ही जामियत मदीना फैजान मदीना के तलबा इस्लाम भाइयों को दावा देते हैं वो तशरीफ लाएं और अपना तोहफा वसूल करें। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह इन तलबा को भी इसी तरह बहार शरीयत का मुकम्मल सेट जो कि 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है इंशाअल्लाह तोहफे में दिया जाएगा। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला सुआल इल्म की चाबी है, इसका आगाज हुआ, फिर मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ हमारा ये सिलसिला फाइनल राउंड तक पहुंचा। फाइनल में जामियतुल मदीना फैजान मदीना के तलबा और जामियतुल मदीना फैजान उस्मान गनी के तलबा आपस में मुकाबिल थे। बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, बेहतरीन कंपटीशन हुआ, दोनों तरफ से उतार चढ़ाव आता रहा। आपकी कैफियत हमारे साथ साथ यकीनन बदलती रही। फिर आखिरकार ये सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ और यही फैसला किया गया कि दोनों टीमें फाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने बहुत जबरदस्त तैयारी की, बहुत बेहतरीन अंदाज में इन्होंने कोशिश की। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, इल्म के अंदर मजीद बरकतें अता फरमाए। दोनों तरफ से हमारे जामियात के इस्लामी भाइयों ने भरपूर अंदाज में इस्लामी भाइयों को दाद दी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको भी इसका भरपूर अजर अता फरमाए और आप सबके भी इल्म में खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए। याद रखिए, ये सिलसिला हार और जीत से कतई नजर इल्म हासिल जो हमने किया और इसके बाद इस इल्म को हम किस तरह आसान अंदाज में मुख्तसर जवाब के जरिए मुख्तसर वक्त में अपने दूसरे इस्लामी भाइयों तक पेश कर सकते हैं, ये इसके सीखने का एक जरिया था। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस्लामी भाइयों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आइंदा मजलिस जामियतुल मदीना आपके असातिज़ा और नाज़िमीन के मुफीद मदनी मशवरों की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मजीद ऐसे सिलसिलों का इनेकाद करती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे जामियात के तमाम तलबा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल भरपूर तैयारी के साथ ऐसे सिलसिलों में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही।